آپ کے ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، قدم قدم پر آج پوری انسانی دنیا یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ جہاں مردوں کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں وہاں ہماری بیٹیاں اور بہنیں بہادری کا ثبوت دیتی ہیں۔ شاباش ہے بیٹیوں، شاباش ہے بہنوں۔ کیا حجاب کا مسئلہ، کیا ٹرپل طلاق کا مسئلہ، تم نے ثابت قدمی دکھائی، تم نے استقامت دکھائی، تم نے ہمت دکھائی، تم نے طے کیا کہ ہم شریعت محمدی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اسلامی تہذیب پاک تہذیب ہے، ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب ہے، ایک نیچرل تہذیب ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کرتے پجامے ٹوپی کا نام نہیں ہے، اسلام ایک تہذیب ہے، اسلام ایک سویلائزیشن ہے، اسلام انسانی ویلیوز کے مقدس مجموعے کا نام ہے۔ مجھے آج اسی جے پور کا ایک جلسے کی شرکت اور اس کے موقع کا تجربہ یاد آ رہا ہے۔ جب 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید ہوئی تھی، اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد جبکہ یہاں اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی بی جے پی کی وہ ڈسمس کی گئی تھی، بھیرو سنگھ شیخاوت جی اس وقت یہاں چیف منسٹر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت پورے ملک میں تناؤ کا ماحول تھا، نفرت کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ لکھنؤ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک جلسہ سیرت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بلانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، جس نبی رحمت کے تذکرے پر تم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہو وہ مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے خدا کی طرف سے رحمت کا پیام لے کر آئے تھے۔ اس لیے اگر تم اپنے جلسے میں صرف مسلمانوں کو بلاؤ گے تو میں معذرت چاہتا ہوں، تم سب کو بلاؤ، سب غیر مسلموں کو بلاؤ، مردوں اور خواتین کو بلاؤ۔ اگر لوگ نہیں آتے تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن تمہاری طرف سے عام دعوت و پکار ہونی چاہیے۔ وہ لوگ تھوڑے ہچکچائے اور ڈرے کہ اس وقت کے تناؤ کے ماحول میں یہ کیسے ممکن ہوگا، لیکن میرے اصرار پر اللہ نے ان کے دلوں میں ہمت ڈال دی اور انہوں نے وعدہ کیا۔ اور بالآخر میں شاید فروری کا مہینہ تھا جب میں جے پور آیا، اور مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا گراؤنڈ تھا، لیکن میں جب جلسے گاہ میں آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تقریباً 2-3 ہزار نان مسلم بھائی اور بہنیں موجود ہیں اور بقیہ 7-8 ہزار یا 10 ہزار مسلمان تھے۔ اس موقع پر بھیرو سنگھ شیخاوت صاحب کو بھی ان لوگوں نے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا تھا۔ کافی سیکیورٹی تھی، پولیس کی بہت بڑی نفری وہاں پر حفاظت کے لیے تعینات تھی۔ شیخاوت صاحب کی تقریر کے لیے بلایا گیا تو شیخاوت صاحب نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ اچھے کلمات کہے جو عام طور پر پڑھے لکھے شریف مزاج کے غیر مسلم کہا کرتے ہیں، لیکن لمبی تقریر کرنے کے بجائے 5-10 منٹ بولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کچھ اور کیا کہہ پاؤں گا، میں تو خود آپ سے سیکھنے آیا ہوں، سننے آیا ہوں۔ ہاں، مجھے اجازت دیجئے، ایک پرشن، ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت دن سے گونج رہا ہے، اور وہ یہ، مجھے وہ کرنے کی اجازت دیجئے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ منچ پر بہت بڑی تعداد میں علماء اور ودوان موجود ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ وہ قوم کیوں غریب ہے جس کے پاس زکوٰۃ جیسا سسٹم موجود ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بارے میں جتنا پڑھا ہے، جتنا ادھین کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا انسٹیٹیوشن ہو، زکوٰۃ جیسا سسٹم ہو، وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتی۔ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس کے بعد کئی حضرات آئے لیکن کسی نے معلوم نہیں کیوں اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ مجھے بے چینی ہوئی،
1-1:30 بجے رات کا وقت ہو گیا، سردی کا موسم تھا، شیخاوت صاحب اٹھ کر جانے لگے۔ میں نے جلسے کے منتظمین سے کہا کہ ان سے درخواست کیجئے کہ یہ چند منٹ رک جائیں اور ان فاضل مقرر کی تقریر کے بعد مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے بلا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ میں 1.5-2 منٹ میں اس سوال کا جواب دے دوں، اس کے بعد شیخاوت صاحب تشریف لے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، مجھے بلایا گیا اور میں نے کہا کہ بہت سیدھا سا جواب ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے ان میں سے اکثریت آج زکوٰۃ نہیں دے رہی مسلمانوں کی، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح زکوٰۃ دینا چاہیے اس طرح زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ۔ جو سسٹم ہونا چاہیے، زکوٰۃ اس طرح نہیں دی جانی چاہیے کہ ایک انسان زندگی بھر زکوٰۃ ہی لیتا رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے سرکاری فرمان جاری کیا تھا کہ اذا اعطیتم فاغنوا، جب تم زکوٰۃ کسی کو دو تو اتنی دو کہ وہ خود اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اپنے پیروں پر لوگوں کو کھڑا کرو، امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ ہے وجہ مسلمانوں کی غربت کیا۔ تو جب میں نے یہ بات پوری کی تو تقریباً 1.5-2 منٹ 2.5 منٹ ہوئے ہوں گے، میں بات پوری کر کے پیچھے ہٹنے لگا۔ شیخاوت صاحب نے منتظمین سے کہا کہ اگر آپ نعمانی صاحب ہی کو پوری تقریر کرنے دیں تو میں ان کی پوری تقریر سن کر ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا، کیا کہا میں تو اس وقت اس کو نہیں دہرا سکتا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اس میں یہ کہا کہ شیخاوت صاحب، جس محبت سے آپ نے یہ سوال کیا تھا اسی محبت سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ زکوٰۃ بھارت کی غریبی کو دور کر سکتا ہے یہ سسٹم، تو پھر آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا یہ رکاوٹ ہے کہ زکوٰۃ ودیشی دھرم کا حصہ ہے؟ تو میں شیخاوت بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مائکروفون بھی ودیشی ہے، یہ الیکٹرک بھی ودیشی ہے، ہر چیز ودیشی کو ہم قبول کر رہے ہیں، ہوائی جہاز بھی ودیشی ہے، ٹیلی فون بھی ودیشی ہے، ہم ہر چیز کو سویکار کر رہے ہیں، اور ہم ایک اچھے سسٹم کو جس سے دیش کی غریبی دور ہو سکتی ہے اس کو سویکار نہیں کرتے۔ اس کے آگے بڑھ کر میں نے اور بھی کچھ کہا۔ میں نے کہا کہ نماز، یہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی میں سنسکرت سے آیا ہے، اور سنسکرت میں میں نے برہمن دھرم گرنتھ پڑھے ہیں، ان دھرم گرنتھوں میں کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ نمہ اج کا حکم دیا گیا ہے، اس کے باقاعدہ احکام دیے گئے ہیں۔ نمہ اج کا مطلب اس پرمیشور کے سامنے نمن کرنا جس نے کسی سے جنم نہیں لیا، یہ ہے نمہ اج۔ وہ فارسی میں بن گیا نماز۔ جب اسلام کا انتم سنسکرن، آخری ایڈیشن انڈیا میں آیا تو میں سلام بھیجتا ہوں ان عظیم اہل بصیرت مسلمانوں کو کہ انہوں نے یہاں عربی کا لفظ صلاۃ رواج دینے کے بجائے نماز کے لفظ کو رواج دیا، تاکہ بھارت کے ہر کچے پکے گھر میں یہ سندیش جائے کہ یہ نماز کوئی ودیشی عمل نہیں ہے، سب سے پہلے بھارت کو ملا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بھارت سے اسلام کا رشتہ، بھارت سے ہمارا رشتہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا عزیز وطن ہے، بھارت سے ہمارا رشتہ مذہبی بھی ہے، دھارمک بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتار کر زمین میں بسانے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ نے آدم کو عرب میں نہیں بھیجا تھا، اللہ نے آدم کو بھارت میں بھیجا تھا۔ اس علاقے کا نام جمبو سرادیپ ہے۔ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ بھوشیہ پران پڑھ لیجئے، بھوشیہ پران میں وہ پوری تفصیل موجود ہے جس کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام جمبو سرادیپ میں آئے تھے۔ اور مسلم علماء سے کہوں گا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جن میں آدم علیہ السلام کے زمین میں بھیجے جانے کا قرآن میں تذکرہ ہے، اس کی تفسیر ابن کثیر میں پڑھ لیجئے۔ ابن کثیر نے بے شمار سندوں کے ساتھ
یہ بات ثابت کی ہے کہ آدم علیہ السلام سرزمین ہند میں اترے تھے۔ اس لیے ہمارا رشتہ اس ملک سے دوہرا ہے، وطنی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، اور اسی لیے ہم کو یہ فکر ہے کہ یہ اس ملک میں امن قائم ہو، اور امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ انصاف قائم نہ ہو۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، ہر غریب کے ساتھ، ہر مزدور کے ساتھ، ہر کسان کے ساتھ، ہر مرد اور عورت کے ساتھ، جب تک انصاف نہیں ہوگا دیش میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور امن قائم نہیں ہوگا تو دیش ترقی نہیں کر سکتا۔ کچھ پونجی پتی لوگ، کچھ ادیوگ پتی لوگ، کچھ کارپوریٹ ہاؤسز ترقی کر سکتے ہیں، لیکن دیش ترقی نہیں کر سکتا۔ ثبوت ہے اس بات کا کہ کورونا کے زمانے میں امبانی کی دولت 97% بڑھ گئی، اور کورونا کے زمانے میں بھارت 17 درجے نیچے چلا گیا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے۔ اب ہم دنیا میں 107 نمبر کے غریبی کے لحاظ سے دیش میں ہیں۔ شرم آتی ہے کہتے ہوئے، پاکستان کی حالت ہم سے بہتر، بھوٹان کی حالت ہم سے بہتر، بنگلہ دیش کی حالت ہم سے بہتر، سری لنکا کی حالت ہم سے بہتر۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسجد کو کھودو، اس کے اندر سے شیولنگ نکلے گا۔ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے واقعی۔ یہ کون سی سطح ہے؟ یہ کس سطح پر لوگ گر گئے ہیں؟ میں ان کو سمپردائکتا نہیں کہتا، میں اس کو کمیونزم نہیں کہتا، میں اس کو دماغی دیوالیہ پن کہتا ہوں۔ یہ انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے، یہ کوئی دماغی بیماری ہے۔ اور ابھی کسی نے کہا تھا کہ راجہ خاموش ہے، یاد آیا؟ اور اس پر تعجب کا اظہار کیا تھا۔ مجھے اس تعجب پر تعجب ہے۔ راجہ پلیئر نہیں ہے، ٹیم کا کوچ ہے، اور کوچ گول نہیں مارتا، کوچ گول مارنے والوں کو گول مارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کوچ بہت میچور ہے، بہت سمجھدار ہے۔ وہ پردے کے پیچھے سے کٹپٹیوں کی ناچ نچا رہا ہے، لیکن میں اس نیگیٹو آسپیکٹ کو بیان زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے آپ کو جوش تو آئے گا، تالیاں بجائیں گے آپ، لیکن آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی، آپ کو لائن آف ایکشن نہیں ملے گا۔ خدا کے بندو، نمبر 1، آج بھی اس ملک میں مظلوموں کی اکثریت ہے، مظلوم اکثریت میں ہیں۔ اب تک یہ مظلوم الگ الگ لڑائی لڑ رہے تھے اپنے ادھیکاروں کی۔ خدا بھلا کرے کچھ بیوقوف لوگوں کا کہ انہوں نے ان مظلوم لوگوں کے اکٹھا ہونے کا انتظام کر دیا۔ اب بھی یہ مظلوم اگر اکٹھا نہیں ہوں گے تو پھر بیوقوف ادھر بھی اور بیوقوف ادھر بھی۔ مظلوموں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور میں پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ اس جلسے کے آرگنائزرز نے صرف مسلمانوں کو اس جلسے میں نہیں بلایا، صرف مسلمان اسپیکرز اور مقرروں کو نہیں بلایا، کاش کہ اور بھی زیادہ بڑی سنکھیا میں ہوتے، لیکن ایک مجبوری ٹائم کی بھی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، دن میں جلسہ کر نہیں سکتے تھے، شام کے وقت میں لیمیٹیشنز ہیں کہ 10 بجے سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے جن بھائیوں نے یہاں نمائندگی کی، یہ اکیلے ایک نہیں ہیں، یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جاٹ سماج کی نمائندگی، گجر سماج کی نمائندگی، او بی سی سماج کی نمائندگی، شیڈول کاسٹ سماج کی نمائندگی، شیڈول ٹرائب سماج کی نمائندگی، اور کاش کہ جو 2-4 سماج اور رہ گئے ان کی نمائندگی بھی ہوتی۔ کیا آپ آئندہ ایک موقع ایسا اور فراہم کریں گے؟ حافظ منظور صاحب اور مفتی اخلاق صاحب کو
اور ان کے ساتھیوں کو کہ دیش بھر کے مظلوموں کے رہنماؤں کو آپ یہاں جمع کریں۔ راجستھان اس ملک کی سوکھی کھیتی کو سیراب کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ راجستھان ڈیزرٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ راجستھان میں پانی کی کمی ہے، کہا جاتا ہے کہ راجستھان میں بہت ریگستان ہے، مگر آج سے 1400 سال پہلے بھی ریگستان ہی سے پوری دنیا میں ٹھنڈی ہوا چلی تھی، وہیں سے بہار کا موسم آیا تھا پوری دنیا میں۔ اور اسی لیے میں پھر یہ امید کرتا ہوں اور اسی امید پر اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں